دنیا بھر میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے لمیٹڈ استعمال کی طرف پوری دنیا اب جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی پنجاب کی جانب سے یہ قرارداد منظر عام پر آ رہی ہے۔ پاکستان میں بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی سے متعلق رکن پنجاب اسمبلی اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی جانب سے اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مؤثر قانونی پابندی عائد کی جائے اور عمر کی تصدیق کا لازمی نظام متعارف کرایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، اخلاقی نشو و نما کا تحفظ ریاست کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، جبکہ سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال بچوں کو سائبر ہراسگی، آن لائن جنسی استحصال، نامناسب مواد اور دیگر سنگین خطرات سے دوچار بھی کر رہا ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ پی ٹی اے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عمر کی لازمی تصدیق کا نظام نافذ کرنے کا پابند بنایا جائے، کم عمر صارفین کے لیے والدین کی رضامندی اور فعال نگرانی کو یقینی بنایا جائے، نقصان دہ مواد اور آن لائن استحصال کے خلاف حفاظتی اقدامات مزید مضبوط کیے جائیں اور والدین اور اساتذہ کے لیے ملک گیر ڈیجیٹل آگاہی مہمات بھی شروع کی جائیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اور کون کون سے ممالک اس طرح کی پابندیوں پہ غور کر رہے ہیں یا ایسی پابندیوں کا نفاذ کرنے کی طرف بڑھ چکے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اے ایف پی کی ایک رپورٹ کے مطابق اب دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی یا سخت پابندیاں عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے 5 ممالک میں یہ پابندیاں پہلے ہی نافذ ہو چکی ہیں، زیادہ تر ممالک میں اقدامات حال ہی میں کیے گئے ہیں اور ان کا اہداف عموماً 15 یا 16 سال سے کم عمر بچے ہیں۔ آسٹریلیا میں دسمبر 2025 سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی نافذ ہے۔ برازیل میں مارچ میں منظور کیے گئے قانون کے تحت 16 سال سے کم عمر صارفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو والدین کے اکاؤنٹ سے منسلک کرنا لازمی ہے، جبکہ پلیٹ فارمز کو صارفین کی عمر کی تصدیق بھی کرنا ہوگی۔ چین میں 2019 سے بچوں کے انٹرنیٹ استعمال پر مرحلہ وار پابندی عائد کی جا رہی ہیں۔ ابتدا میں آن لائن گیمز کے لیے وقت کی حد اور کرفیو نافذ کیا گیا، جبکہ 2023 میں یہی پابندیاں سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز تک بڑھا دی گئیں۔ انڈونیشیا میں مارچ سے 16 سال سے عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی نافذ ہے۔ ملیشیا میں جون سے نافذ ہونے والے قانون کے تحت 16 سال سے کم عمر افراد کو بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں اپریل میں قانون منظور کیا گیا، جس کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی ہوگی اور اس کے 2026 کے آخر تک نافذ ہونے کی توقع ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ ماہ 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، جو تقریباً 1 سال بعد نافذ ہوگی۔ پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ سارہ احمد صاحبہ خود موجود ہیں، چیئرپرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی۔ بہت شکریہ سارہ اس پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ تو میں نے کچھ ممالک کے نام تو گنوا دیے، ان میں سے کون سا، کیونکہ آپ نے جب یہ بل پیش کیا ہوگا تو پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بھئی کہاں کہاں اس کا نفاذ ہو رہا ہے، کہاں کامیابیاں ہیں، کیا بیچ میں لوپ ہولز ہیں۔ ہر کسی کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اپنی ڈیموگرافک ہے، اپنی سوشل سینسٹیوٹیز ہیں۔ پاکستان کی کانٹیکس میں فی الحال یہ قانون تو سامنے، لیکن تجاویز کیا ہیں؟ کیونکہ آپ بچوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتی ہیں، ان کو نفسیاتی طور پہ بھی آپ ان کے بیہیویئرل پیٹرنز کو سمجھتی ہیں۔ جی ماریہ، بالکل آئی تھنک آج کل بچے بہت زیادہ اسکرین سے گلوڈ ہیں اور یہ ایک ایڈکشن بن گئی ہے، اور اس میں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور آن لائن گیمز، یہ دونوں پلیٹ فارمز میں بہت زیادہ ان کی اتنے ایڈکٹیو الگوریدمز ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو کے اندر ایڈکشن پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے جڑا رہے اور پورے وقت دیکھتا رہے، اور ریلز کے بعد ریلز اور شارٹس کے بعد شارٹس آتے رہتے ہیں۔ اینڈ ادر دین دیٹ اس کی وجہ سے ایک مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں بچوں میں، اسٹریس لیولز انکریز ہو گئے ہیں، پھر بچے انگزائٹی کا شکار، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو کنسنٹریشن سپین ہے کسی بھی چیز کی طرف فوکس، وہ بہت ریڈیوس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم پر اثر پڑا ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی، تمام والدین اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بہت منفی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو میں نے ریزولوشن سبمٹ کروائی ہے، اس کا یہ ہرگز ایم نہیں ہے کہ بچوں کو ٹیکنالوجی سے یا انٹرنیٹ سے دور کر دیا جائے، لیکن صرف یہ جو پلیٹ فارمز ہیں جس میں ہارمفل کانٹینٹ ہے بچوں کے لیے اور جو ایڈکشن پیدا کر رہے ہیں، ہم صرف اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ یہاں پہ ریسٹرکشن لگانا انڈر 16 بچوں کے لیے بہت زیادہ کروشل ہے ایٹ دس اسٹیج۔ جو آسٹریلیا میں بہت، ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دنیا میں بہت کامیابی سے کیسے کیا، کیسے ہونا چاہیے، کیا سفارشات ہونا چاہیے، پھر وہ تمام صوبوں کو بھی آپ نے آن بورڈ لینا ہے وفاق کے ساتھ ساتھ، یہ ایک لارجر پرابلم ہے۔ جی دیکھیں، اٹس سچ اے بگ ایشو، یہ تو کروڑوں بچوں کو افیکٹ کرتا ہے جب یہ اگر لا پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اینڈ ابھی میں نے اپنی ریزولوشن میں تجویز دی اور ارج کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کے بیٹھے، اس بات پہ ڈسکس کرے، اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ، اس کا میکینزم کیا ہوگا، دس از دیئر ڈیسیجن۔ لیکن آج کل آئی تھنک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ویری نارمل، تو جس طرح آسٹریلیا نے بھی ٹیکنالوجی کمپنیز کو پابند کیا ہے
کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر کے ویریفائی کریں بچے کی ایج اور پھر ایکسیس الاؤڈ ہو. جس طرح یہ ساری کمپنیز ہے، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو آن لائن گیمز ہیں لائک پب جی، روبلاکس، یہ تو سب ایک ڈیزاسٹر ہے ویسے بچوں کے لیے. بٹ آسٹریلیا میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، وہاں پہ $30 ملین کی پینلٹی رکھی گئی ہے اگر کوئی ٹیکنالوجی کمپنی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتی. تو ہم آلموسٹ سیم ماڈل اڈاپٹ کر سکتے ہیں آف کورس اپنے ڈائنامکس دیکھ کے، اور یہ ایک فیڈرل لیول کا ڈیسیجن ہے بیکاز یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اینڈ یہ PTA کے انڈر آتا ہے. لیکن آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی آلسو ڈو دس، کیونکہ ہمارے جو پاکستان میں بھی بچے ہیں وہ بھی زیادہ ٹائم اس پہ، اور اس میں سائبر بلینگ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور آن لائن سیکشل ابیوز، بچوں کو پھنسا کے یہ گیمز جو ہے روبلاکس، پب جی، اس طرح کے، اور ان سے ان کی پکچرز منگوا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے فار منی، اور وہ بیچارے گرلز جو ہیں وہ ایک آنر اینڈ شیم کے اس میں آ کے پیسے پے بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ میرے سامنے بھی ایسے واقعات آئے ہیں. صحیح سارا، لیکن اس میں بچے تو ولربل ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم بڑے ہوتے سوشل میڈیا کے ایج میں بڑے ہونا، مطلب ہمارے بچپن میں سب کچھ نہیں تھا، تو اب کتنی ایک ٹیریفائنگ دنیا ہے ان بچوں کے لیے. لیکن اس سے زیادہ یہ والدین کی ذمہ داری اور ذہن سازی کی بھی بات ہے. وہ کیسے کریں گے؟ بیکاز بیہیویئرل پیٹرن تو پہلے پیرنٹس کے لیول پہ تبدیل ہوگا تو پھر ٹرکل ڈاؤن کرے گا بچوں تک. جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہم ایک دم سے تو بچے سے گیجٹ نہیں لے سکتے، وہ تو ایک جو ہے نا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو اس میں انوالو ہو کے ایک یہ ٹرانزیشنل فیز کے تھرو گزرنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ ان سے یہ دور کرنا ہوگا، اور پیرنٹس کو انوالو ہونا ہوگا بچوں کے ساتھ. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے دونوں والد اور والدہ پیسے کما رہے ہیں، اینڈ دونوں اتنے مصروف ہیں کہ وہ بچے کو گیجٹ پکڑا دیتے ہیں، آئی پیڈ یا آئی فون، اپنا فون، تاکہ وہ بزی رہیں. بٹ ہمیں پیرنٹس کو اب چاہیے کہ ان کو تھوڑا ٹائم دیں، اینڈ نیبرہڈز اتنے سیف ہونے چاہیے کہ بچے پارکس میں جائیں جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا، یا گھر کے اندر بھی آن لائن ایکٹیویٹی، یہ انڈور ایکٹیویٹیز ہو گئی جیسے گیمز ہو گئے، مونوپلی ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اس میں انوالو کریں تاکہ بچے اس سے نکلیں اور ان کے پاس آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹی ہو. آلٹرنیٹیو دینا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خالی تو نہیں رہیں گے. ٹھیک بات ہے. سو دس از دا سولوشن دیٹ وی نیڈ ٹو میک پیرنٹس اویئر آلسو، اینڈ پیرنٹس ہیو ٹو گیو سم ٹائم آلسو ٹو گیٹ دس تھنگ ڈن. اور حکومت کو اس حوالے سے پورا ایک انفراسٹرکچر اور ساتھ پالیسی بھی ترتیب دینی ہوگی. بہت شکریہ سارا ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں